अस्सलामुअलैकुम, बहुत मजा आ रहा है, शायद माओ को नहीं आ रहा। आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, पेट्रन बनना है, इजी पैसा, जैज कैश। और आप में से अगर कोई समझ ना कि मैं कभी नहीं फंसना, ये भी यही कहती थी, मैं क्या फंसा ले ऐसे फंसा रही हूँ। और मुझे लगता है कि मेरा मुंह छोटा करने का ये बेहतरीन तरीका है कि ये दो बीस्ट और जानवर मेरे साथ इस तरह बैठे तो ही मैं स्मॉल लगूंगी। लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, कमेंट्स में बताएं। और कोई पतला होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगले एपिसोड में आ जाए। इंट्रो आसान नहीं आ रहा। माहो कह रही है वेलकम बैक, और माहो खबर सुनाने लगी है कि इंग्लैंड की टीम बीमार हो गई है। बड़ा अफसोस हुआ। बहुत अफसोस। कहाँ थे ये लोग? इनको कुछ वायरल हुआ है। ये तो वायरल तो हम सबको हुआ है, हम क्यों नहीं खबर में आए? मैं बड़ी मुश्किल से अपना गला जो है साफ करके आई हूँ। कल मैं स्मोक में मर रही थी, फक हो गया मेरा गला, मैं फौरन इलाज करके यहाँ पे पहुंची। मेरी तो किसी ने खबर नहीं दी है। कफ हो गया था इन्हें, हाँ, कफ हो गया था तो फिर फक हो गया सी, दोनों चीजें हो गई। हाँ, वो असल में पेट खराब है इनका सर। रंग फक हो गया था। उर्दू का लफ्ज है, इसका मतलब है उड़ जाना। हाँ, रंग मेरा चमक रहा है सर। असल में वो उनकी मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि अब नहीं खेल सकेंगे मैच पहला, और बल्कि शुरू में तो खबर ये आ रही थी कि शायद पहला मैच हो ही ना। एडी केड़ी बीमारी पै गई है? इज इट कोविड? इज इट डेंगू? नहीं, कुछ वायरल, आजकल सब बीमार हैं जितना तुम कह ही रही हो। तुम्हारे हाँ, भी मैं तो हाइपरपेचुअल बीमार हूँ। तो इस वजह से, लेकिन अब बहरहाल एक टीम का नाम सामने आया है। उसमें कुछ प्लेयर्स हैं, कईयों को हम शायद नहीं जानते, लेकिन बाल मैच हो रहा है। ये अच्छी बात कौन है। सी टीम? इंग्लैंड की है ना? आई एम श्योर के प्लेयर्स वहीं के होंगे। फुल अंग्रेज है ना? ये हौसला है। ठीक है। अच्छा जी, बताएं मरूम, क्या मेरे चल पास रहा है? बड़ी शानदार खबर है कि शहबाज गिल पर फर्द जुर्म के लिए 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर हो गई है। ताहिर अब्बास एडिशनल सेशन जज हैं, इनके सामने ये पेश होंगे और इन पे फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। कौन शहबाज? शहबाज गिल। अच्छा, शहबाज गिल। अच्छा, ओके, सॉरी मैं मिस कर गई थी, मैंने सुन ली थी। हाँ, नहीं बिल्कुल। अब यहाँ पे अब जरूरी चीज ये है कि ये खबर इस वजह से दी गई है कि फर्द जुर्म इसलिए जरूरी होती है कि जिस डेट पे फर्द जुर्म आयद होती है उस दिन पे सारे जो है जराइम बता दिए जाते हैं मुजरिम को कि आपके ये जुर्म है, और उस ट्रायल में उन जुर्मों के अलावा किसी जुर्म पर ट्राई नहीं किया जा सकता। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि फलां जुर्म भी ऐड कर लें। फर्द जुर्म एक दफ़ा आयद हो जाती है तो उसी पर ट्रायल होता है। थैंक यू फॉर द लीगल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये वाकई बड़ी जरूरी थी। ये बड़ी जरूरी थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है जी। अगली खबर अब से मेरे ख्याल में बकायदा प्रोग्राम का आगाज कर दो। नहीं हो रहा है प्रोग्राम का बेहतरीन आगाज है। प्रोग्राम का आगाज हाँ, है, nice, हो गया nice, है। nice। ख़वातीन और हज़रात, आज की ताज़ा खबर मैं आपको देता हूँ। आज जी। माओ का बिल्कुल दिल नहीं था प्रोग्राम करने का, इन्हें ज़बरदस्ती बिठाया गया, और इन्हें हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतनी आवाज़ारी के बावजूद। ख़वातीन और हज़रात, आवाज़ारी और एंग्जाइटी होते हैं कंटीजियस, ये आपको साथ वाले लोगों से लगती हैं। इन्हों हो गया अली आफ्ताब, मुझे अली आफ्ताब हुआ। इन्हों और कोई मसला नहीं है। वो जो मेरे अंदर चिरपी नेस थी ना, वो मुक गई है। मुक गई है, इसे भी आफ्ताब हो गया, मतलब, लेकिन I गंदी feel- सोच, हाँ, गंदी सोच, मतलब बिल्कुल। आवाज़ारी हो गई है। आवाज आ रही हुई, मुझे और कुछ नहीं होया या। ये लेकिन देखें बस ना कि आज इसकी वजह से मैं शायद लोगों को अच्छा लगूं कि यार ये ठीक है। मैं बेसिकली इस प्रोग्राम में बैठती इसलिए हूँ कि बाकी सारे ठीक लग रहे हो, तो इसलिए मैंने अब अपना रोल चेंज किया है, जिसमें मैंने आप लोगों से कुछ नहीं कहना। चलिए जी, खबर सुनाएं। अच्छा जी, अगली खबर है कि अड़ियल हिरन के शिकार की कीमत $25,000 मुकर्रर हो गई है। अली आफ्ताब साहब बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं। अली आफ्ताब अड़ियल हिरन नहीं है। अली आफ्ताब वो अड़ियल है जिसका हम गोश्त खाते रहे लाहौर में कुछ अर्सा। मुझे तो लगता है हम अभी भी खा रहे हैं। 15 से 31 मार्च तक इजाजत होगी शिकार करने की। तो मेरी बात सुने, ये शिकार फिर ये रोते हैं नायाब हो गए, हाय जानवर मार गए, ये हो गया वो हो गया। ये क्यों इतना जरूरी है शिकार कराना? नहीं, लेकिन इसमें पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो पिछले काफी अरसे से ये कर रही है कि एक तो उनको पहले तो मतलब पूरा साल पाबंदी रहती है, और नस्ल जो है उनकी उसको अफजाइश कहते हैं, वो करते हैं, और फिर वो मुकर्रर कर लेते हैं कि अच्छा हम इतने हैं जो मारने की इजाजत दे सकते हैं। हर साल उसका एक रेट तय होता है, बाहर से लोग आते हैं और आके वो उतने का शिकार कर लेते हैं। और ये सिर्फ इसमें नहीं होता, ये उसमें भी होता है, वो जो हमारा उसमें भी होता है, ये उसमें भी होता है कि एक टाइम में मारने की इजाजत होती मारा है। जाता है जिसमें क्या आप इस टाइम में मार ले? नेशनल जानवर है मारखोर, उसमें उसको भी भी तो मारा ये जाता इजाजत है। होती है ना कि साल में कुछ मखसूस सा कोई कोटा होता है। सोना जानवर है वो वैसे। हाँ, और वैसे मैंने हिसाब लगा लिया कि वो हमारा नेशनल जानवर क्यों है। क्यों?
کیونکہ آپ نے پتہ نہیں سوچ سمجھ کے دسی مارا نیشنل جیوگرافک پہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ نہیں دیکھی کہ اس میں دو جو ہوتے ہیں نا مارخور وہ نا آپس میں سینگ پھنسا لیتے ہیں اور گھنٹوں نہ کوئی معاملہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے آتا ہے نہ پھڈا ہوتا ہے نہ صلح ہوتی ہے بس سینگ پھنسا کے بیٹھے ہوتے ہیں لک بزی ڈو نتھنگ والا ہمارے آپ نے دیکھا کہ طبیعت ساروں کی ایسی ہے کہ بس ایک دوسرے نال سینگ پھنسا ہے کارکر کچھ نہیں ہو رہا نہ ہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا اور ٹیکنیکلی ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بات انٹرنیشنلی اسٹیبلشڈ ہے کہ جس چیز کی پراپر گیمنگ شروع ہو جائے اس کی نسل بڑھتی ہے اور اس کی نسل کم نہیں ہوتی ہے اس سے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنلی جب کسی جانور کو پریزرو کیا جانا ہوتا ہے تو اس کی پراپر کنٹرول گیمنگ شروع ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہی جیسا علی نے بتایا ہے کہ پورا سال وہ پھلتے پھولتے رہتے ہیں, ان کی آبادی بڑھ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ شکار تو ہونا ہی ہونا ہے. اگر تسی کہو نا تسی سمجھ گئے ہوگے لیکن ہو جاتا ہے شکار کتنے نہ کتنے ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس پہ کوئی آپ لمیٹیشن لگا دیں, کوئی پیسے بہت زیادہ رکھ لیں. پر شاٹ 25,000 انہوں نے رکھا ہوا ہے تو پر شاٹ 25,000 بہت ہے بھائی. اور ویسے بھی دیکھیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ فوڈ چین میں سب سے اوپر ہے اور وہ سب کچھ کھا جاتا ہے نیچے کا اور بڑی زیادتی ہوتی ہے. مطلب ہم دیگر جانوروں کو اور پودوں کو انسان بھی جانور ہی ہے اب یہ کور کر رہا ہے تو لیکن اس میں پھر وہی بات ہے نا کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم بھی تو کیڑے ہی کھا جاتے ہیں تو پھر وہ پورا ایک سرکل ہے لائف. تو مطلب مزہ لینے کے لیے شکار نہیں کرنا چاہیے لیکن وہی بات ہے اگر آپ کھا رہے ہو تو ٹھیک ہے. میں مطلب بیسیکلی میں جو گوشت کھاتا ہوں میں اس کی توجہ پیش کر رہا ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. تو بات یہ ہمارا نیشنل گیم ہے. گریٹ. اگلی خبر ہے جی کہ بہت اچھی نیوز ہے بھائی اتنی اچھی نیوز یار یقین کرو شو کو ختم کر دینا طبیعت بحال ہو گئی. خبر بہت دن سے اچھی خبر سنی نہیں تھی. اتنی اچھی میں خبر کہتی ہوں یہاں روک دیا جائے یہاں پہ روک. بھائی کیا بات ہے یار پارٹی. اور مطلب اتنی اچھی خبر یار بہت اعلیٰ. اگلی خبر ہے کہ کسی بول دو یار. ریلوے پولیس کی تاریخ میں پہلی خاتون ایس ایچ او تعینات. ایکچولی امیزنگ. سن لو پوری. لیڈی سب انسپیکٹر نوشین کنول کو ایس ایچ او مغل پورا لگا دیا. بہت اعلیٰ. میں تے مغل پورے ہی لیس میں وہیں جا کے ہو گئی ہے محبت تم سے. آگے میں نے نا لاہور کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. مغل پورا بھگوان پورا مطلب آتے پہ نہیں پورا. بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے چلو میں آگے. جی چلو آپ کا شو ہے چلے. آپ کا شو ہے جیسے آپ کا دل کرے. آپ کو لگتا ہے اگر چلنا ہے تو چلے. آپ رک سکتے ہیں. ایم ایم عالم روڈ کو ون وے کرنے کا آگ لا دے. عمر رانجھا کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کریں کیونکہ عمر رانجھا کو ہمارے دوستوں میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. میری بات سنو ون وے کیا ہے؟ اگر آپ ادھر اندر آ گئے تو آپ باہر کہاں سے جانا ہے؟ نہیں مطلب ایک ہی سائڈ سے انٹر ہوں گے اور ادھر سے ہی نکل جائیں گے. ٹو وے ختم ہو جائے گی. تیرے ذہن ماہو تیرے ذہن جو گل آ رہی ہے نا اے او نہیں ہے گی ایک روڈ ڈبل ہونے لگی ہے. میں نہیں میں تو اب اندر آ تو گئے ہیں تو باہر جانے کا بھی تو کرے نا سبب. یہ جو ہے نا لوگ اکثر پوچھ رہے تھے کہ میں اتنا انکمفرٹیبل اور خاموش کیوں ہو گیا ہوں. بہت زیادہ نا لائک مائنڈیڈ لوگ مل گئے ہیں. یس. گائز آج لائک مائنڈیڈ کا یہ حال ہے کہ یہ پہلا لونڈا ہے میری زندگی میں جس نے مجھے رلا دیا آج شاعری. آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں. شعر سنائے تھے شعر. میں نے کہا ہے رلایا پوئٹری کے ساتھ. پوئٹری شاعری کو کہتے ہیں. اوکے چلو. ہاں تو بہرحال یہ جو ہے نا میں ذرا اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک شریف آدمی ہوں کیونکہ دامن بچا کے یار شریف کیسے ہے. ایک دفعہ ہم دونوں پتہ ہے کیا ہوا ہے فیروز پور روڈ پہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک گاڑی جا رہی تھی. مجھے روک لیں نہیں تو میں بتا دوں. چلو یار آگے چلتے ہیں شو کا ٹائم گزر رہا ہے گھر جانا ہے. اگلی جو ہے وہ بلکہ خبر تو اخبار سے نہیں میں نے پڑھی. وہ کتنے سے پڑھ کے آئے ہو؟ باسی ہو مجھے اب پتہ لگا ہو کیونکہ میں نے تو وہ آج والد صاحب نے مجھے پراپرٹی ٹیکس والا پیپر دکھایا تو اس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اس کو www. فلانا فلانا پہ جمع کروا سکتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ پچھلے سال بھی یہ سہولت تھی یا نہیں تھی لیکن بہرحال پراپرٹی ٹیکس اب آن لائن جمع ہو سکتا ہے. یہ ملک کیا یار ہم نے ایک چھٹی کیا کی ہے ملک سارا اتل پتل ہو گیا ہے. نہیں اس کو آئندہ سے نیوز لکھنے کا نہیں کہنا یہ غلط ہوا ہے. اچھا میرے پاس ایک بڑی اچھی خبر ہے. اسلام آباد میرے پاس ایک اچھی خبر نہیں ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی ٹرینڈ میں ٹویٹ کرنے سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوتا. اگر ایک آن گوئنگ ٹرینڈ ہے یہ ہم کر چکے ہیں, ہم یہ کر چکے ہیں, been there, done that. میں نے پرانی اخبار دیکھتی تھی. ارے مائک پاٹ گیا. تمہاری بہت اونچی آواز ہے, سارے مجھے معاف کرنا. ویسے بولو جیسے میرے لیے شعر کہہ رہے تھے. یار عرب امارات میں ٹریفک جرمانوں پر 50% رعایت کا اعلان کر دیا. کس کا؟ اچھا تو یہاں تو بڑھا رہی ہیں, یہاں بڑھا رہے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا. یو اے ای میں جو ٹریفک کے چالانز ہیں وہ آدھے کرنے کی یار کرنے چاہیے, وہ بہت ایکسپینسو ہے بھائی. اچھا پاکستان میں یہ سین ہے کہ یہاں پہ چالان توڑنے پہ مطلب 500 یا 1000 روپیہ سگنل توڑنے پہ ہے. یہاں پہ 10,000 کم از کم ہونا چاہیے اور وہ ضرور لیا جائے تاکہ اگلے کو پتہ لگے. یار صحیح بات ہے. دبئی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر جے واکنگ کی ہے نا, کہ ایسے ہی منہ اٹھا کے بغیر زیبرا کراسنگ کے روڈ کراس کر لیا, تو 420 درہم فائن ہوتا ہے, جو کتنا بنتا ہے کو 25,000 روپے بنتا ہے. تو اینٹی ہونا چاہیے ہے نا. ویسے یہاں پہ زیبرا کراسنگ میں ان لوگوں نے ابھی ہم نے پچھلے سے پروگرام میں بتایا تھا کہ اب چلان شروع ہو گیا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ گاڑی کھڑی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہاں پہ بائک کھڑی کر رہے ہیں تو آپ کو جرمانہ ہوئے گا. لیکن وہاں پیدل پہ بھی پیدل پہ بھی جو ہے. اچھا, اور لیکن یو اے کا ایک بڑا زبردست چالان وہ میں آپ کو بتاؤں, وہ شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو, بلکہ انشاءاللہ نہیں پتا ہوگا, وہ ہے ربر نیک چالان, ربر نیک فائن. ربر نیک فائن یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ہائی وے پہ جا رہے ہیں 130-140 کی اسپیڈ پہ, 140 تک الاؤڈ ہے وہاں پہ, اور آپ یہ سیدھا گاڑی چلا رہے ہیں, یہاں پہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ سامنے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ چلاتے چلاتے اسے یوں دیکھتے ہیں, تو اس پہ 5,000 درہم کا چلان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ذرا سے دیکھیں ڈسٹریکٹ ہوں گے, اور سپیڈ ضرور آگے پیچھے ہلکی پھلکی ڈسٹریکٹ ضرور ہوگا. بھائی انہوں نے کیمرے آنکھوں میں تننے ہوئے, کس طرح پتہ چل رہا ہے؟ ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں, کیمرے ہیں. نہیں یہ بات آپ کی بہت ٹھیک ہے زیادہ تننے ہوئے, یہ تو تننے ہوئے. نہیں میں بتاتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے. جب بھی وہاں پہ ہائی وے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر میں پولیس آ جاتی ہے. پولیس والے کیمرہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے لوگوں نے ربر نیک کرنی ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دبئی چل رہی اس پر, مطلب میں ایگری نہیں کرتا کیونکہ میں جانا ہے دبئی. اچھا اس سے مجھے یاد آیا کہ ابھی جب میں اسلام آباد گیا تھا پچھلے 1.5 ہفتے پہلے, تو میرا سپیڈنگ پہ مطلب مجھے لگا کہ اشارہ کیا ہے پولیس نے ایسے, تو میں تیز تھا تھوڑا اور میں نہیں رکا, اور پھر میں نے کہا کہ اب یہ پیچھے آئیں گے تو میں سائڈ پہ لگا لوں گا اور چلان دے دوں گا. تھوڑا سا میں تیز تھا تو میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں آیا پیچھے. میں نے کہا چلو انہوں نے درگزر کر دیے, بڑے لوگ ہیں. اینڈ پہ ملے ہوں گے. ہاں وہ جب میں اینڈ پہ وہ ٹول پہ پہنچا تو ایک بندے نے مجھے اشارہ کر دیا کہ آپ آ جائیں, آپ کا پیچھے. ہاں اگر آپ شروع میں نہ آپ کو کریں تو وہ اینڈ میں کرتے ہیں, میرا اس طرح ہو چکا. جس سے مجھے ایک اور چیز خیال آئی کہ جب میں واپس آیا تو میرے ساتھ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ہی حرکت ہوئی کہ ٹول پلازا لاہور پہ میں کھڑا ہوا تھا, تھوڑی سی ٹریفک زیادہ تھی, تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا. تو جیسے ہی میں پہنچا اس بندے کے پاس تو اس نے کہا کہ سر بہت زیادہ معذرت کہ آپ کو وقت زیادہ لگ گیا, تھوڑا سا ہمارا سسٹم خراب تھا, اور آپ لاہور کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جی. سر ویلکم بیک. تم نے ان سے چمی کیوں نہیں دی؟ اس بات پہ ڈیزرو کرتا ہے. گاڑی سے نکل کے ذرا سین ہو جانا تھا, ورنہ میرے ہے نا ہمارے تو گھر والے اس طرح بات نہیں کرتے ہم سے. نائس یار, نائس یار کمال ہو گیا. صرف رویہ بہتر کر لیں, بہت ساری چیزیں حالت قسم سے. تو اسی دو میں تو پہلے کرو پھر دوجیاں نوں بھی کہنا. ہم نے کیا کہا ہے؟ رویہ بہت اچھا ہے. میری گال سننا, اسی تینوں کو مطلب یعنی کہ تو سانو بولنی جائے تے اسی جگہ نا, مطلب میسج کرو. میں کہا اگر رپلائی نہیں کرتا ایک دن مجھے بالکل ایسا ہی ہے, مطلب بہت ایک بیسک تمیز ہوتی ہے, وہ ہے ہی نہیں. اسے یعنی کسے کہتے ہیں نا چھٹی والے دن جیسے اللہ بندہ مر چکا ہے. بالکل میں تسلیم. اچھا ہاں علی کیا خبر, کیا خبر ہے علی؟ اچھا نیکسٹ خبر پھر جو ہے وہ گڈ نیوز ہے. تو بھائی مبارک ہو, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. میرے لیے نہیں ہے, مالیوں کے لیے 301 مالیوں کو مستقل کرنے کی سمری بھیج دی. میں مالیوں کے حق میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, وہی اس شہر کو خوبصورت بناتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں ڈینگی میں بھی. اور ہوا یہ کہ بیسیکلی انہیں پھول نہیں چاہیے تھا باغوں میں, انہیں باغوں میں چاہیے تھے مجسمے. ان کا جو آرٹسٹ رکھنے ہیں تو ہم مالی رکھ لیتے ہیں. بالکل صحیح کیا ہے, دو چیزیں آ جائیں گی نا. یاد ہوگا جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے مرحوم جو علامہ اقبال کا مجسمہ بنا تھا, میری بات سنو, اسے کوشش تو کی تھی نا, چنگا ہوئے پیڑا ہوئے, بنایا تو تھا نا اس نے. مالی نے نہیں بنایا تھا, کیا ہو گیا ہے؟ میرا اس پہ کامل ایمان ہے کہ مالی نہیں بنایا تھا. کر لو جو کرنا ہے. تو پانی لانا لیا تھی نہیں, بس میں انہوں دینا آنا بس. اچھا پھر اگلی خبر پہ چلتے ہیں میرے خیال میں, اور وہ یہ ہے کہ اسکولوں کے نان سیلری بجٹ میں 40% کٹوتی ہو گئی ہے. یہ بہت زیادہ, یہ کیا ہے؟ ہاں سو سیلری تو سب کو پوری ملے گی, لیکن باقی بجٹ کٹ گئے ہیں, اور یعنی کہ ان کو بجلی کے جو بل ہیں وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے پے کرنے ہیں اسکولس کو. ساڈے کو کوئی پیسے نہیں ہے, کس طرح چلتا پیا ہے. یہ پنجاب حکومت کی بات ہو رہی ہے, جو بھی ہے افسوس محسوس ہو رہا ہے. وہ سارے پیسے پیجو جو ہے ادھر لگائی جا رہا ہے. کدھر کہاں رہتا ہے؟
گجرات. ہاں وہ بھی پنجاب میں ہی ہے خیر. نہیں مجھے پتہ ہے. ہاں لیکن اچھا سو اگلی خبر جو ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے نئے طیارے کی ضرورت تھی, تو اس کے جو پیسے ہیں وہ حکومت کے پاس نہیں تھے, تو اب تجویز یہ دی گئی ہے کہ بینک فائنینسنگ کروا لی جائے نئے طیارے کی. میری بات سنیں, کیا پرانے طیارے کے اوپر ریپیئرنگ کاسٹ بہت زیادہ آ رہی تھی جس کی وجہ سے ان کو لگ رہا ہے کہ اب نیا لے لینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس کی اکانومی مہنگا پڑ رہا ہوگا نا, 55 روپے لیٹر نہیں پڑ رہا ہوگا, اتوں پیسے کٹ کے ایتھے پاندا پیا ہے نا بینک 55 روپے کلو میٹر سوری. ہاں لیکن اس میں پتہ ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے اس میں. وہ پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ بینک کے پاس چلے گئے فائنینسنگ کے لیے تو انہوں نے کہنا ہے وزیر اعلیٰ دی تنخواہ کھاؤ, ایس تنخواہ اس تے تانوں سی طیارہ لے کے نہیں دے سکتے. آن پیپر تو تنخواہ کافی کم ہوتی ہے. ہاں یہاں پہ تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ فائنینسنگ آپ کا کچھ بھی, میں پچھلے پتہ نہیں 2-3 سال سے خوار ہو رہا ہوں کہ میرا کریڈٹ کارڈ کی لمٹ بڑھا دو. ہر دفعہ کہتے ہیں سیلری سلپس لے ہیں, اور یار میں نئی نوکری کرتا, میں یار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. فری لانس والے جو ہے نا وہ تو پکے گئے ہیں اچھے خاصے. ہاں تو میری یہ دیکھ لو کہ کتنی انکم آتی ہے اور کہاں سے آتی ہے, وہ میں سارا کچھ دکھانے نہیں, سیلری سلپ لے آؤ. تو یہ میرے خیال میں مسئلہ ہو جائے گا سی ایم صاحب کے لیے. ہم لوگ نا ایوالو بھی نہیں کر رہے ہیں, ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کریں گے. فری لانسنگ از اے پراپر انڈسٹری, اور بندہ بڑا بڑا پیسہ کما رہا ہے. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ انگریز جا چکے ہیں. ہاں کہ اب ہم ہی ہیں, برٹش راج جی چلے جا رہا ہے. پھر اس میں وہ بھی ہے نا کہ پوری دنیا میں جو ہوتا ہے نا کہ آپ کا ویسے ہی وہار اچھا ہو بینک کے ساتھ, آپ نے ٹائم پہ پیمنٹس کی ہوں, آپ کا کوئی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی چیز نہ ہو جو آپ نے پے کرنی ہو, تو آپ کا وہ پوائنٹس بڑھتے جاتے ہیں, آپ کا وہ ویسے ہی بڑھتا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں کریڈٹ لمٹ. یہاں پہ بڑھتی ہی نہیں. یہاں پہ مطلب میں نے ان کو ہزار دفعہ کہا کہ آپ کے بینک سے میں نے گاڑی بھی لے کے پے آف کی ہوئی ہے, بالکل ٹھیک ریکارڈ ہے, کتنی سیلری سلپ جو ہوتی کرنی نہ لے آؤ گے. تو ویسے ہاں خیر وہ 2 نمبر ایگزام میں آئی تھی, لیکن اب نہیں مینشن کر دو, کسی کا بھلا ہو جائے گا. تم نے نہیں بھی کرنی تو کسی اور کا کرا دو یار. یار کر دے, میں یہ کہتا ہے کہ کوئی یار لمبا ہی کر لو یار. کوئی یار دوست جو ہے وہ سیلری سلپس میری بنا دے, لیکن پھر وہ بینک میں تو پیسے نہیں نہ آئے ہوں گے تو وہ پکڑا جاؤں گا میں. اچھا چلو ٹھیک ہے, کوئی نہیں, فائدہ کوئی نہیں. اچھا لے جی, بڑی انٹرسٹنگ 10 مہینے میں 100 وارداتیں ہوئی ہیں صرف لاہور شہر میں, صرف میڈیکل سٹورز پہ, فارمیسیز پہ. 4 گروہ ہیں جو ٹارگٹ ہی صرف فارمیسیز کو کر رہے ہیں. کیا پتہ نہیں, لیکن وہ لوگ کیش رکھتے بھی تو ہے نا بہت, ان کا وہ والا سسٹم نہیں ہے. ہاں ان کا وہ والا سسٹم بھی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ویسے یہ میں پہلے بھی شاید ذکر کر چکا ہوں, لیکن میں دوبارہ کر دیتا ہوں, اپنا کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ بزنس ہے فارمیسیز کا. سو اس میں پیسے تو بچتے ہیں. میرے ایک دوست نے فارمیسی کھولی اور کچھ عرصے بعد پھر اس نے بند بھی کر دی, مطلب بیچ دی آگے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا نہیں تھا کچھ, اس نے کہا نہیں میں تو پہلے مہینے سے بریک ایون پہ تھا, تیسرے مہینے سے پروفٹ بھی ہونا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے کہا پھر بیچی کیوں؟ اس نے کہا کہ یار وہ SKU اتنا چھوٹا ہے, مطلب اتنی سی ڈبی ہے جس میں دوائی ہے, اور وہ بہت قیمتی ہے. سو آپ کو دن میں 2 دفعہ پورا ریکارڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنی بکی, کتنی رہ گئی, سب کچھ ہے کہ نہیں, مطلب ان آرڈر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیچ میں سے کچھ غائب ہو گیا اور آپ کو 3 دن بعد پتہ لگا, تو 3 دن کا سارا فوٹیج دیکھنا ایک عذاب ہے کہ کہاں گیا وہ چیز, کون لے گیا. تو دن میں 2 دفعہ پورا کا پوری انوینٹری چھاننا اور اس کو ٹیلی کرنا, وہ ایک کام ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس پہ آپ کو یار عجیب سی بات ہے کہ میرا جب ڈیبٹ کارڈ کا فراڈ میرا جب ہوا تھا نا, کسی نے اس کی وہ کر لی ہوئی تھی, پتہ نہیں ڈپلیکیٹ کچھ کیا ہوا تھا, تو راتوں رات نا کوئی تقریباً 1.5 لاکھ کی ٹرانزیکشن سوائپ کر کے کی تھی, اور اس سے سارا کچھ فارمیسی سے اٹھایا تھا. ٹھیک ہے, وہ باڈی گین, ویٹ گین کے وہ جو تھے, اور وہ سارا ہاں بلڈر بھائی تھا, اس سے ڈبوں پہ ڈبے فارمیسی پہ چڑھا دیے. پھر اینڈ میں اسے پھر پیٹرول ڈلوایا, تب جا کے میرا کارڈ جو ہے وہ بلاک ہوا تھا. لیکن 1.5 لاکھ کا اس نے سامان یہی والا سارا اٹھایا تھا. بہت زیادہ بلڈر بوائے تھا, مطلب بہت زبردست. ہاں اس بلڈر وہ بوائے ہو سکتا ہے وہ کھائے یا بیچے واٹ ایور, لیکن اسے کیا یہی تھا. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. تو اس کا نمبر ہی لے لینا تھا. ضرور میں پڑھوایا سی انہوں. اگر تیرے 6 پیکس ہیں اچھا وہ تو میں اپنے 1.5 لاکھ پورا کر لوں گی. کارڈ جہاں استعمال ہوا تھا وہ ریسٹورینٹ تھا بیسکلی, وہاں پہ کوئی بندہ تھا جس نے وہ کر کے استعمال کیا پھر, اور وہ سارا کچھ اسٹاف ممبر تھا. پھر انہوں نے برانچ بند کروا دی تھی.
DHL में हुआ। अच्छा नहीं, 2 खबरें रह गई हैं, हम उठा लेते हैं। एक तो ये कि लाहौर एयरपोर्ट पे, खैर बल्कि तुम्हारी वाली इस पे याद आ गई, पूरी दुनिया में होता है कि आपके साथ कोई बैंकिंग फ्रॉड हो जाएगा, कोई क्रेडिट कार्ड टाइप, तो वो आपको इंश्योरेंस या आपका बैंक ही रिफंड कर देगा, वो खुद ही पकड़ते फिरेंगे क्या हुआ। यहाँ तो क्रेडिट कार्ड देते हुए, उसको ऑनलाइन खोलते हुए, हर चीज़ पे आपको बताते हैं कि हर किस्म के नुकसान के आप जिम्मेदार हैं। अच्छा वैसे मेरे वापस आए थे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने मुझे ट्रांजैक्शंस दिखाई कि ये आपके साथ हुआ था, ये ब्रांच थी, सारा कुछ, एंड देन दे रिफंडेड द मनी। तुमने ये बैंक कभी नहीं छोड़ना। मैंने नहीं छोड़ा ना, मेरा सब कुछ है, ये फैसल बैंक है भाई, बहुत they were amazing यार, they 6 महीने लगे थे हमें ये सारा ट्रेस करने में, लेकिन 6 महीने बाद वो पैसे वापस आ चुके थे। ये हमने बिल्कुल कोई पैसे नहीं लिए बैंक से, लेकिन जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, इट्स अ गुड थिंग, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। ले जी, सेकंड लास्ट खबर है मेरे पास, सेकंड लास्ट है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा सेगमेंट कर दूं। वो ये है कि मैं ये देखना चाह रहा था कि आज का दिन जो है 30 नवंबर, वो हिस्ट्री में उसमें 2-3 जो अच्छे इवेंट्स हुए हैं वो ये हुए हैं कि एग्जैक्टली 1 साल पहले इसी दिन बारबाडोस है या बारबाडोस है, हाँ ये जो है ये इसे इंडिपेंडेंस मिली थी और ये की रिपब्लिक कैरिबियन, ये रियाना वाला नहीं है, रियाना वहीं से है यार। अच्छा, रीरी वहीं से है, बिल्कुल सही। और 2012 में माया एयरपोर्ट पे एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एयरप्लेन क्रैश हुआ था इसी दिन, और कार्गो एयरप्लेन था, एक घर में लगा था, 32 लोग उसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और 1872 में, ये बड़ी जबरदस्त बात है, 1872 में आज के दिन ही पहला इंटरनेशनल फुटबॉल मैच हुआ था, जो ग्लासगो में हुआ था, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कौन जीता था? ये मुझे नहीं पता, मैं पूरी पढ़ लेनी थी खबर, 2 महीनों के बाद ही छोड़ दिया। उस वेले तो मैं लिक्विड फॉर्म च भी नहीं हैगा सा भाई, इस वेले तो पढ़ना पिया से ना, पूरी फॉर्म आ गई हो ये हुन। बस ये देखे कि कैसा आज हमने नया सेगमेंट मुतारिफ करा दिया। जी जी, और यही होता है पढ़ी लिखी शख्सियत को अगर आप मदऊ कर लेना शो में, जी जी बिल्कुल, ये फायदा होता है। हाँ, नॉलेज। हाँ अच्छा, लाहौर एयरपोर्ट पे नए एग्जीक्यूटिव लाउंज का इफ्तिताह हो गया। पहले वाले एग्जीक्यूटिव के अंदर बड़ी उन्होंने हमारी जो है वो कर दी थी खिदमत, जो केस में कुछ करेंगे। एग्जीक्यूटिव लाउंज क्या कि लिटरली उसके सोफे पे जाके आपकी टुई रह जाती है, बंदा आराम से बैठ नहीं सकता, खाने को कुछ नहीं होता खास, इंटरनेट भी नहीं चल रहा होता। इसमें क्या है टुई, क्या आई डिडंट गेट इट, टुई। हाँ, और लेकिन बहरहाल मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है अगर इन्होंने कोई बेहतर बना दिया लाउंज, जब हम जाएंगे तो देखेंगे। फिलहाल ये है कि कोई स्मोकिंग एरिया तो बना दो एयरपोर्ट पे, प्लीज यार, वो उसे 200 रुपए दे के बाथरूम में जाके हम लोग करते हैं यार, बड़ी जाती है। तो और वैसे भी दुनिया के हर एयरपोर्ट पे होता है, मतलब जितना मर्जी गलीज हो, वो नहीं है, एक डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया बहरहाल होता है। हाँ तो अच्छा, ये जो बाद में कर रहा हूँ ना कि हम 200 रुपए देते हैं स्वीपर को और जाके वॉशरूम में स्मोकिंग करते हैं, पहले मैं सोचा था ना बोलूं कि ये बंद ही ना हो जाए, पर बंद किया सारों को पता है ये तो यार मैंने बड़ी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दे दी है ना, तो सारों को ही पता है, हर बंदा यही बताता है बिल्कुल ऐसे। और दूसरा उसका एक अच्छा तरीका ये है, लाहौर एयरपोर्ट अगर आप जाएं किसी भी वॉशरूम में चले जाएं, जो बिल्कुल एंड वाला होता है ना, उसके ऊपर एग्जॉस्ट लगा होता है, उसके अंदर जाएं, चुप करके सिगरेट लगाएं, सारा धुआं बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप 200 रुपए देंगे भी ना उसे, तो उसने आपको उसी बाथरूम में भेजना और कहना चाहिए सब इत्थे कर लो। हाँ, ये पब्लिक सर्विस मैसेज मैं नहीं आपके पास लेके आया, मैं दे रहा हूँ यार, डिमांड तो तुम ही कर रहे थे कि भाई कोई स्मोकिंग एरिया भी बनाया जाए, क्यों अपने आप को पोर्ट्रे करते हो उस तरह से, मान जाओ। नहीं, वो तो एक चीज है ना कि मैं कह रहा हूँ लीगली सब कर सकें, ये जो है ना चोर दरवाजे, यही तो मैं रोकना चाहता हूँ। नहीं, देयर इज नो इलीगैलिटी इन दैट। आप अगर वहां पे स्मोकिंग करते हैं तो अच्छा, ये अगले बंदे की कमाई हो जाती है, जो 200 रुपए आप दे भी रहे हैं, वो सबके लिए। भाई मना, अच्छा मना का ये सी ना, मना का किसी गैजेट में लिखा हुआ है, वो तो एक दिन आज तक कोई बंदा पकड़ा गया है इस बात पे, किसी को जेल हुई है? बात ये कि इलीगैलिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मॉरली ठीक नहीं है कि आप लोग What morals? ठीक है, ये कि यहाँ पे अगर 4 लोग बैठे हैं, 3 नहीं स्मोकिंग करना चाहते हैं और मैं कर रहा हूँ, ये जो है ना कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे तेरे यहाँ पे ऑब्वियसली तेरी अथॉरिटी है तो क्या है जनाब, आज से यहाँ पे स्मोकिंग नहीं होगी। अगर वो जब तक गैजेट, भाई गैजेट जो होता है ना पंजाब का या पाकिस्तान का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जो पब्लिश होगा नोटिफिकेशन वही होता है। ये नहीं होता कि बाहुकम प्रिंसिपल साहब ये होगा, वो ठीक है, उसे ये कर सकते हैं कि एयरपोर्ट से निकाल दें, उस पर कोई पर्चा पुर्चा या कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती। आखिरी खबर, कस्टम्स वालों पे जो है, वैसे तो खैर हर साल वो मैनेज करते ही होंगे तो इस साल भी कर लेंगे, लेकिन बहरहाल कस्टम के गोदामों का ऑडिट शुरू हो गया कितनी चीजें पकड़ी गई, कितनी अभी भी मौजूद हैं, कितनों की नीलामी हो गई, कितनी मिसिंग हैं, बहुत आला। तो ये शुरू हो चुका है। Very nice. तो हमारी
بہت دعائیں ساری آپ کے بیسٹ وشز ساتھ آپ کے ساتھ ہیں. اور باقی یار مجھے میں اس گودام میں ہوں تو میں تو تم تو لوٹی پاتا ہو, بچہ جیسے کینڈی شاپ میں ہوتا اوئے کتنا کچھ اٹھا کے یہ لے آئے یار ہیں نا. بہت اعلیٰ. میں بھی یہی کروں, آئی تو تھنک میں بھی گیون یہی دی کروں گا, اپرچونٹی ہر کوئی یہی کرے گا. ظاہر بات ہے, مجھے تو بالکل جو چیز ملے گی اٹھا لوں گا. اوئے اوئے بہت مزہ آئے گا. اور کیا کیا چیز ہوگی سوچ لی. واہ, علی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. نہیں ٹھہر جا, ہم کسٹم والے گودام پہ بات کریں گے. اچھا. میرے لیے تو بھی کسٹم کا ایک گودام ہے. تیرے اندر جو مختلف تیرے خیالات ہیں انہیں میں چوری کرتا ہوں, انہیں اٹھاتا ہوں. یہ بھی آئی تھنک وائس ورسا لاتا ہے. تیری وادی وادی گھوموں, اس کا کانٹیکسٹ مولا. اینڈ دس شو, اینڈ دس ایپیسوڈ. اچھا ہم شو ختم کرتے ہیں. ناظرین خواتین حضرات, ٹن ٹن ٹن. اوکے گڈ بائے. پیٹرن بننا ہے آپ نے, اور ایزی پیسہ جیز کیش. یو بائے. اللہ آج سمجھیں گے کہ مانگنے ہیں لیکن مجبوری ہے بھائی.